ہمارے پاس ہیں جی میاں سعید صاحب. میاں سعید صاحب کا تعلق ملتان سے جی دنیا پور ایک گاؤں ہے, میں بھی گیا ہوں اتفاق سے, ان کے ولیمے پہ ہی گیا تھا. ولیمے پہ, شادی پہ, ولیمے پہ گیا تھا. جب میں وہاں گیا وہاں سارے بابے اکٹھے ہو گئے جتنے اس علاقے کے تھے. انہوں نے پہلے میرا گھیراؤ کیا, انہوں نے کہ سانو فیض دیتے بغیر نہیں جا سکتے. اچھا میں کہ پہلے ہی خبر ہے کسی نے پوچھا دی. خیر ان کو دعا شعا کرائی. سعید صاحب آپ نے دنیا پور میں ابتدائی تعلیم پرائمری وغیرہ, پھر گورنمنٹ کالج ملتان سے آپ نے گریجویشن کی, پھر لاہور گئے, لاہور سے MBA کیا, واپس آئے ملتان میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی بنیاد رکھی, اور ملتان میں پہلا بزنس ایڈمنسٹریشن کا ادارہ قائم کیا. تو وہ دنیا پور سے ملتان, ملتان سے لاہور, لاہور سے ملتان. یہ دنیا پور میں پیدا ہونے کا اعجاز ہے کہ پوری دنیا کا چکر کاٹنا ہے. کیسے کر لیا یہ سب کچھ؟ مائک لے لیں پلیز. اوہ جی بسم اللہ. بابا جی دنیا پور سے تو صرف یہ ہوا کہ دل جو ہے وہ دنیا سے پر ہو گیا, اور تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی. لیکن بابا جی جو یہ سفر ہے اس میں بابا جی جو اس کی دو جہتیں ہیں بابا جی. اگر بابا جی میں بابا جی سے اور آپ سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں پھر یہی کہتا کہ جناب میں نے کمال کیا, میں گاؤں سے نکلا اور یہ سارا معاملہ کیا اور اس منزل پر پہنچ گیا, ادارہ بنا لیا. لیکن بابا جی جو پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے وہ میرے لیے خود بھی حیران کن ہے. کہ بابا جی مجھے یاد ہے کہ جب میں گاؤں سے کلاس 7 تک میں گاؤں میں وہاں پڑھا, اور کلاس 7 میں ملتان آیا, تو میرا جو پہلا دن تھا ملتان میں وہ بڑا حیران کن تھا میرے لیے. آج بھی وہ میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا. فرسٹ ڈے میں کلاس میں گیا, پیچھے انٹر ہوتے ہی فرسٹ بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جو میرے ٹیچر تھے چودھری اکرم صاحب, انہوں نے مجھے دیکھا اور بھاری بھرکم لے کہتے ہیں نوائیں ہیں جی سر, اور پہاڑے آتے ہیں جی, کھڑے ہو. میں کھڑا ہو گیا, پہاڑے سنا. اب بابا جی مجھے اردو بولنی نہیں آتی تھی, تو میں نے سرائکی میں 2 ایکم 2, 2 دونی 4, 2 تیاں 6, اور سرائکی میں جیسے یہ کہا تو ایک زور کا نعرہ لگا کلاس میں, اور سب نے بازو اٹھا کے کہا اوئے جانگلی اوئے. تو یہ وہ پہلا سینٹنس تھا جو میری زندگی میں مجھے شہر میں آ کے سننے کو ملا. تو بابا جی یہ 1981 کی بات ہے. اور اس کے بعد گریجویشن, اور مجھے استاد ملتے چلے گئے, انہوں نے مجھے بولنا سکھایا. بابا جی MBA میں بھی میں حیران ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ ایک دوست جو ہے وہ MBA کے ایڈمیشن لینے کے لیے لاہور جا رہا ہے, انفارمیشن لینے کے لیے, اور میں ساتھ گیا. تو وہاں جا کر وہ دوستوں نے ضد کر لی تم بھی MBA میں ایڈمیشن لو. میں نے تو گھر والوں سے بھی بات نہیں کی تھی, تو MBA میں ایڈمیشن ہو گیا. اس طریقے سے ادارہ بنانے میں بھی یہی ہوا کہ ایک میرے ٹیچر تھے, وہ اچانک کہنے لگے جی کہ ہم نیٹ ورک آف کالجز بنا رہے ہیں تو آپ ملتان برانچ کھولو. تو بابا جی مجھے تو خود نہیں سمجھ آئی. تو بابا جی یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت. اب تو یہی اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ وہ رب کا کرم تھا, وہ رحمت خدا بندی تھی جو لے کے چلتی رہی, اور یہ سارے معاملات ہوتے گئے. اور جہاں میں زوم میں مبتلا ہوا کہ میں کر رہا ہوں, بابا جی وہ اللہ نے وہ نہیں ہونے دیا, وہ کبھی نہیں ہو سکا بابا جی. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے بابا جی, جب میں اس کو پیچھے اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں ادارہ بنانے کو, تو بابا جی سے ملاقات, آپ سے ملاقات, اور یہ سارے معاملے آگے میں عرض کروں گا کہ یہ سارے کو ریلیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بابا جی. 1995 میں آپ کے اس ادارے کا الحاق اوپن یونیورسٹی سے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ بابا جی وہ جب میں نے ادارہ بنا لیا تو مجھے کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ اس وقت جو ہے سارے سیٹ اپس اللیگل ہیں پاکستان میں. تو مجھے ایک خیال آیا کہ وائی ناٹ کہ ایک لیگل کوئی وے آؤٹ ہو جس میں یہ ہائر ایجوکیشن کو. تو مجھے کسی نے گائیڈ کیا, ایک دوست تھے, انہوں نے کہا جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ریسٹرکشن ہے وہ آل اوور پاکستان ہے, تو آپ اس سے ایفیلیشن کرائیں. تو بابا جی میں بہت عرصہ کوشش کرتا رہا. اس میں بابا جی بڑے عجیب معاملات ہوئے, اور پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر, ایجوکیشن منسٹری, اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب تھے بابا جی, سب سے کبھی میں ڈی او ایشو کروا رہا ہوں, کبھی ان کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں, اور بہت لمبے چوڑے معاملات کھڑا تھے. لیکن بابا جی
ایک دن جو ہے وہ میں علامہ اقبال یونیورسٹی کے ریجنل جو رجسٹرار تھے حفیظ اللہ صاحب، ان کے پاس بیٹھا تھا. مجھے کہتے ہیں میاں صاحب ہم نے آپ کو خجل کرنا ہے تو آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. تو بابا جی میں وہاں سے واپس ملتان گیا، اپنی والدہ کے پاس گیا. میں نے کہا جی ماں میرے لیے دعا کریں، میں آج آخری بار جا رہا ہوں، ہونا تو ہو جائے گا ورنہ میں نے چھوڑ دینا ہے. اور وہاں سے بابا جی میں لاہور گیا، داتا صاحب حاضری دی اور وہاں جھگڑا کیا کہ جی کہ بس یہ جو بہت یہ 95 کی بات ہے بابا جی. وہاں سے میں سیدھا بادشاہی مسجد گیا اور سرکار کے نالین کے سامنے کھڑا ہو کر پھر وہ ایک زبردستی کی ایک جو ہے نا لمحہ کے ساتھ ایک بات ہوئی. اور جی میں جیسے اسلام آباد پہنچا تو وہ بابا جی ایک ڈیو جو ہے وہ پہلے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب ایشو کرتے تھے وہ ہوا، اور وہی رجسٹرار جس نے اس صرف 4 دن پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو خجل کریں گے، اس نے وہ مجھے لیٹر جو ہے وہ فرسٹ ادارے کے طور پر مجھے وی سی کے سامنے دیا اور کہا جی کہ یہ آپ وصول کر لیں. اب جی وہ اس معاملے میں 2 باتیں میرے سامنے. ایک تو علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ جڑنا شاید وہ سبب تھا جس سے میں بابا جی سے ملا ہوں بعد میں. دوسرا بابا جی میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آقا نے یہ فرمایا تھا نا کہ کوئی چیز مجھ سے زبردستی مت لو، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس کو پریکٹیکلی بعد میں نے بابا جی محسوس کیا کہ میں نے وہ جو لڑ کر اللہ سے اور جو کیا تھا اس میں اس ادارے کے حوالے سے میں بہت پریکٹیکلی بہت ساری چیزوں سے بابا جی گزرا ہوں. اچھا جی اس میں ایک ضمنی سوال پیدا ہوا ہے. جی ملتان سے چلے لاہور پہنچ گئے داتا صاحب، جی ٹھیک ہے. ملتان کو تو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، جی بابا جی ہے ہی اولیاء کی سرزمین. جی بابا جی. یہ کیا وہاں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی مٹی کے اندر ہوتا ہے، یہ خمیر میں شامل ہوتا ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ سے ضرور محبت کرنی ہے، یا وہ ان کے نام لیوا ہوتے ہیں؟ بابا جی مجھے اور تو کچھ اندازہ نہیں، لیکن بابا جی جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے دادا جان کو جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایک بزرگ تشریف لاتے تھے جو ہمارے پورے گھرانے کے مرشد تھے، وہ بھی بخاری سید تھے، پیر نور محمد شاہ صاحب بخاری. تو میں نے دادا ابو کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ادب میں کھڑا پایا. وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اور سادات کا بے انتہا ادب کرتے تھے بابا جی. اور وہ ادب کا یہ جو معاملہ ہے بابا جی وہ شاید وہاں کے لوگوں میں نے دیکھا ہے بابا جی بہت زیادہ ہے. اولیاء کرام سے محبت کا معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو ابھی شاید یہ اللہ کی رحمت ہے. میں اس بارے میں کوئی بہت زیادہ خاص بات نہیں کر سکتا بابا جی. یہ جو محبت کا کلند پاک سے ملنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی اپنے دادا کا ذکر کیا، یہ اولیاء اللہ سے محبت سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو ہم مزارات پہ چلے جاتے ہیں، حاضری لگائی، فاتحہ پڑھی، وہاں سے کوئی لنگر کھا لیا، کوئی گلے میں ہار ڈلوا لیا، یا وہاں کی کوئی چادر لے آئے اور بڑے موج میں پھر رہے ہیں. دکھی اتنے ہی ہیں. جی بابا جی. بابا جی وہ بابا جی سے ملنے سے تو پہلے معاملات کچھ ایسے ہی تھے بابا جی. وہ یہ تھا کہ جو میں دادا جان کے ساتھ جو ہے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار کے عرس پر جایا کرتا تھا، اور وہاں پر جو ہے لنگر کا اہتمام جو ہے وہ دادا جان کیا کرتے تھے. حضرت حافظ خواجہ نور محمد مہاروی کے سجادہ نشین تھے، تو وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ دادا جان اور میرے جو مرشد اول تھے وہ دیکھا کرتے تھے. تو بابا جی اس وقت تک تو میں واقعی اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو وہ میں مزارات پر بھی یوں ہی جاتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید وہ بزرگ جو ہے نا وہ مزارات میں قید ہیں اور وہ وہیں پر ہی پائے جاتے ہیں اور کہیں پر ان کا اثر رسوخ موجود نہیں ہے، یا ان سے ملنے کے لیے وہیں جانا پڑتا ہے. لیکن بابا جی سے اور آپ سے ملاقات کے بعد بابا جی وہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں سے آزاد ہو گئے ہیں، ذرا وہ اوپن فضا میں آزاد سے سانس لے رہے ہیں بابا جی. اندر والا بار والے سے زیادہ باخبر ہے. بار والے کو کیا پتہ اندر کیا ہے. اچھا جی یہ آپ اوپن یونیورسٹی کی ایفیلیشن اور یہ سبب بنی، اور اسی سے آپ وہاں سلیم صاحب سے بھی ملے. جی بابا جی. وہ کیسے آپ ملے؟ ایفیلیشن تو ہو گئی تھی. جی بابا جی. بابا جی یہ 99 میں ایسا ہوا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی ملتان کیمپس کا افتتاح تھا، اور پریزیڈنٹ جو رفیق تارڑ صاحب افتتاح کرنے کے لیے وہاں رہے تھے. تو مجھے وائس چانسلر صاحب کی کال آئی کہ میاں صاحب ہمارے پاس تو بجٹ ایلوکیشنز نہیں ہو سکتی کھانے وانے کے لیے، تو ہم وہاں کھانے کا بندوبست کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سپانسر کریں.
تو بابا جی میں نے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اس سلسلے میں بہت سارے یونیورسٹی کے ہائر آفیشلز جو ہے نا وہ 3-4 دن کے لیے, کیونکہ پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو وہاں تھے, تو سب سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی. تو بابا جی جب وہ واپسی پر میں علامہ اقبال یونیورسٹی آیا تو ان میں سے ایک صاحب تھے جو جنگ سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کو ملنے کے لیے آیا تھا. ان کے ساتھ والی ٹیبل پر سلیم صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو سلیم صاحب سے اس طرح سے ملاقات ہوئی, دوستی ہوئی, اور ہر بار میں جب بھی آتا تو ضرور ملنے کے لیے آتا. یہ 99 کی بات ہے بابا جی. اور پھر اس سے جو ابتدائی تعلق ہے یہ آہستہ آہستہ اچھی دوستی میں بدل گیا بابا جی. دوستی میں بدل گیا, یعنی آپ نے سورہ رحمان سنی, کیا ہوا بابا جی؟ نہیں, یہ تو بابا جی تھوڑا سا اس سے بعد کا واقعہ ہوا ہے. وہ بابا جی یہ ہوا ہے کہ کروائی نہیں بابا جی, وہ یہ ہوا کہ جی کہ 2001 تک یہ صرف ایک تعلق تھا. اچھا, 2001. اس میں 2 سال بس ایک اچھا تعلق, چائے پینی, گپ شپ کرنی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے. 2001 میں بابا جی میری والدہ کو 99 سے جو ہے وہ کینسر ان کا وہ ایز اے پیشنٹ ڈکلیئر ہوئی تھیں. تو 2001 میں بابا جی میں لاہور میں والدہ ایڈمٹ تھیں, اور وہاں ڈاکٹر شہریار ہیں جو کینسر ہاسپٹل جنہوں نے ابھی بنایا, تو ان سے علاج ہو رہا تھا. تو میں ملتان سے, وہاں سے لاہور سے اسلام آباد آیا یونیورسٹی میں کسی کام کے سے. تو سلیم صاحب سے ملاقات ہوئی. تو سلیم صاحب نے مجھے پریشان دیکھا. کیسر بھائی اور سلیم صاحب دونوں تشریف فرما تھے سلیم صاحب کے آفس میں. تو مجھے پریشان دیکھا تو سلیم صاحب نے کہا کہ میں نے بتایا والدہ بیمار ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایسا کریں کہ آپ والدہ سے ملوائیں تو والدہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور ساتھ میں تھوڑا سا انہوں نے اللہ رسول اور روحانیت کا ذکر کیا. تو اب جی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے کوئی 2 گھنٹے تک سلیم صاحب کو روحانیت کا لیکچر دیا, پورا لمبا چوڑا. تو کیسر بھائی اور سلیم صاحب مسکراتے رہے, مجھے دیکھتے رہے, اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ بنیادی سبب جو ہے بابو جی, اس وقت سلیم صاحب نے مجھے دعا بھی کرائی, لیکن میں نے کوئی بات مان کے نہیں دی رہی بابو جی. واہ, یہ کھڑا سچ ہے. جی بابو جی, مان کے نہیں دی کہ آپ کو محسوس کچھ نہیں ہوا؟ بابو جی نہ محسوس ہوا اس وقت, کیونکہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا, کیونکہ مجھ سے زیادہ صاحب علم اور صاحب روحانیت کوئی اور تھا ہی نہیں بابو جی. تو میں اس وقت اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا. مزارات کے حوالے سے خاص ایفیلیشن تھی جی جو یونیورسٹی میں بیٹھا بندے کو کیا خبر. جی جی. اچھا جی, آپ کی قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, کب ہوئی, کیا ہوا؟ بابو جی یہ سلیم صاحب سے ملاقات کا آگے سے تسلسل ہے. بابو جی جو 25 نومبر 2001 میں میری والدہ کا علاج لاہور مکمل ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ اب شی از کیورڈ, 100% کیورڈ ہیں یہ. لیکن ٹھیک چند دنوں بعد 5 دسمبر 2001 کو ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, اور میں بابو جی ان کے علاج کے سلسلے میں در در پھر رہا تھا. کوئی پیر نہیں چھوڑا, کوئی عامل نہیں چھوڑا, کوئی حکیم نہیں چھوڑا. انہی دنوں ایک میجر غفار صاحب میرے دوست, آپ ان سے واقف ہیں, وہ ان کے گھر کے بھی کوئی معاملات تھے. تو جو میرے ایک مرشد تھے سید ارشد سعید کاظمی صاحب, انہوں نے مجھے اچانک ایک دن فون کیا, کہتے یار یہ میجر غفار مجھے فون کرتا ہے, تو آپ جو ہے وہ اسے کہیں کوئی عامل ڈھونڈے اپنے کام کے لیے. تو بابو جی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. تو میں بابو جی جو 21 دسمبر 2001 سے 31 دسمبر 2001 تک کہ والدہ شدید تکلیف میں تھیں, تو بابو جی ان دنوں میں اور میجر غفار صاحب عاملوں کے پیچھے پھر رہے تھے. تو 31 دسمبر کی رات کو بابو جی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گھر میں داخل ہوا تو میڈیسن لے کے والدہ کی, تو بڑی شدید تکلیف میں تھیں, اور ان کی تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ کر رونے لگ گیا. اس وقت بابو جی میرے دل سے ایک آواز نکلی, رب تو کہاں ہے, تو کیوں کہاں ملتا ہے, تیرے خاص بندے کہاں ملتے ہیں. تو بابو جی تھوڑی دیر بعد نا مجھے سکون آیا, میرے دل ٹھہر گیا, اور مجھے سلیم صاحب کا خیال آیا. تو میں نے انہیں کال کرنا شروع کی. تو رات کو 12 بجے سلیم صاحب سے میرا رابطہ ہوا. تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو آپ سورہ رحمان سنائیں, میں دعا کرواتا ہوں امی کو, اور دوسرا ایک سنٹنس انہوں نے اور مجھے کہا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک وعدہ کر لیں مجھ سے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے جانی دشمن سے بھی نفرت نہیں کرنی, وہ گن لے کے سامنے کھڑا ہو تبھی پیار کرنا ہے, اور تب بھی اسے دعا دینی ہے. تو میں نے کہا جی, میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور میں نے جناب وعدہ کیا. انہوں نے کہا اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو آپ کی والدہ کو نیند آ جائے گی. وہ 10 راتوں سے نہیں سو سکی تھی, 10 دن سے. وہ ایک ٹرینکولائزر بھی 1 منٹ کو اثر نہیں کرتا. تو جی امی کو رات کو سکون آ گیا,
صبح سے میں نے سورہ رحمان شروع کرائی اور وہ 4 دن میں بہتر ہو گئی. چوتھے دن بابا جی وہ پیرالائز ہو چکی تھی, ان کا ایک بازو اور ٹانگ بھی وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. تو وہ میں گاڑی صاف کر رہا تھا پورچ میں, تو وہ چلتی ہوئی آئیں اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہتے مجھے لگتا ہے میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں. تو بابا جی یہ اٹ واز دی 4th ڈے. لیکن بابا جی اس سے یہ ہوا کچھ جو وہ میں ساری باتیں بھول گیا. شام کو کوئی ایک والد صاحب نے فنکشن رکھا, میرے فیملی کلیشز تھے, میں نے ایک لڑائی جھگڑا جو جسے کہتے ہیں بازو چڑھائے, گامن سچیار نے اپنا سچے ہونے کا ثبوت دیا, سب بزرگوں سے جھگڑا کیا, والدہ کو لیا, ملتان واپس آ رہا تھا تو ان کی حالت بگڑ گئی. اور جب ہم گھر پہنچے تو وہ بالکل ویسے ہی ان کی صحت تھی جیسے وہ پہلے تھی. تو میں نے سلیم صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی سلیم بھائی ایسے یہ معاملہ ہوا ہے. کہنے لگے میاں غلطی تم کر چکے ہو. پھر بابا جی 1-2 دن میں ان سے رابطے میں رہا تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کون بابا جی, کیا معاملہ ہے, میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو بابا جی میں ڈائیو سے آیا, سلیم صاحب اور کیسر بھائی نے مجھے ڈائیو سٹینڈ سے لیا اور رات کو میں کیسر بھائی کی طرف ٹھہرا. اگلے دن عصر کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے وہاں سے آپ کے ساتھ سے میں جو ہے وہ کاشف صاحب اور پھر ہم چودھری سکندر صاحب کے گھر پر بابا جی سے ملے. اور وہ میری بابا جی سے ملاقات تھی بابا جی پہلی. اس دن جو بابا جی کے پاس WHO کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مجھے جو یاد ہے, اور بابا جی نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ یہ زبان کن ہے, ہم ہواؤں پر اپنے فیصلے تحریر کرتے ہیں. اور میں بابا جی کیونکہ میری نظر میں تو اللہ والے جو ہے نا وہ جبہ و دستار والے لوگ تھے, تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی بابا جی. بہرحال بابا جی جب میں چلنے لگا تو بابا جی نے صرف ایک سینٹنس فرمایا, بیٹا بابا اپنی ول پاور امپروو کرو. اور بابا جی یہ میری پہلی ملاقات تھی جو بابا جی سے ہوئی تھی. اچھا جی, کہانی آپ کی سفر کی, بیچ میں والدہ بھی آئیں, وہ بھی بیمار ہو گئیں, لوگ کسی دشمن کو بھی مسکرا کے دیکھنا ہے, فکرے بہت اچھے ہیں. جب سچویشن آتی ہے دشمن ایک طرف اور ہم دشمن دوسری طرف, جی ایسا ہی ہے بابا جی. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. جی اور ایسی فقیر سے جب بھی ملاقات ہوتی تو کوئی چیز عقدہ نہیں کھلتا, سینہ روشن نہیں ہوتا, جی بلکہ بندہ اور کسی پرانے, چونکہ علم کا کیریئر ہوتا ہے, پرانی روایات کا امین ہوتا ہے, تو اور کنفیوز ہو جاتا ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے. جی بابا جی. پھر کیا ہوا بابا جی؟ جب بابا جی ملتان تشریف لے جا رہے تھے تو میں اسی دن ملتان سے اسلام آباد پہنچا. تو مجھے سلیم صاحب نے بتایا کہ یار بابا جی تو ملتان جا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس حاضر ہونے کا کہا, تو میں آپ کے پاس پہنچا. تو بابا جی نے آپ نے مجھے ایک سینٹنس فرمایا کہ بیٹا آپ فوراً ملتان پہنچو, بابا جی ملتان جا رہے ہیں, یہ موقع بار بار نہیں ملتے, جتنی خدمت کر سکتے ہو وہ کر لو. تو بابا جی یہ سینٹنس وہ تھا جس سے مجھے ایک گائیڈ لائن ملی, حوصلہ ملا, اور میں بابا جی ملتان پہنچا. بابا جی تشریف لائے اور بابا جی ایک تو جو بابا جی فرسٹ ڈے آئے تو وہ ادھر چودھری ممتاز صاحب کی طرف ٹھہرے, اور میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بابا جی میں رات کو کوئی کسی کو میں نے یہ کہا تھا, کوئی بچہ تھا جس کو کوئی پرابلم تھا کہ جی کہ آپ لوگ آ جائیں تو میں بابا جی سے آپ کو ملواؤں گا. تو رات کو جب میں بابا جی کے پاس سے کوئی 12 بجے کے قریب واپس پہنچا تو دیکھا وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, فیملی میرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے بابا جی کو رنگ کیا, بابا جی ایک مریض ہے آپ کو ملوانا ہے. تو بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے کر آئیں. تو میں جب وہاں پہنچا تو بابا جی نے ان کی بات سنی اور مجھے کہا کہ بیٹا ان کو لے کر وہاں سامنے بیٹھ جاؤ اور خود دعا کراؤ. تو بابا جی وہاں مجھے ایک احساس ہوا کہ بابا جی اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بابا جی کو انوالو نہ کیا جائے, جو دعا کا طریقہ اور سورہ رحمان کا میتھڈ دیا گیا اس کو فالو کریں. تو بابا جی میں نے انہیں دعا کروائی اور پورا وہ سورہ رحمان کا میتھڈ اور ساری چیزیں بتائیں. لیکن بابا جی یہ جو 5 دن بابا جی ملتان میں رہے, 5 دن کا ایک انوکھا سفر ہے. وہاں بابا جی کے ساتھ اچ شریف مزارات پر حاضری بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ بابا جی جو
مختلف جگہوں پر ہم مختلف لوگوں سے بھی ملے. وائس چانسلر بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی اور بہت سارے لوگوں کے آپ جی نے وزٹ کیا. ایک جو 2 باتیں میرے ذہن میں یادداشت میں بڑی امپورٹنٹ ہیں بابا جی, 2-3 باتیں ہیں, ویسے تو بے شمار باتیں ہیں. ایک تو بابا جی یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو پرسنلی ہوا وہ یہ تھا کہ بابی ہم حضرت بہاؤالدین ذکیہ سرکار کے مزار سے حاضری دے کر حضرت شاہ رکن الدین عالم سرکار کے مزار کی طرف جا رہے تھے. تو بابا جی اچانک مجھ سے کہتے ہیں بیٹا بابا یہ کاظمی صاحب کا مزار کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی وہ سامنے اوپر سے نظر آ رہا تھا. میں نے بابا جی سے کبھی کاظمی صاحب یا اپنا تعلق جو ہے وہ کاظمی فیملی سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا. بابا جی نے کہا بیٹا بابا یہاں ابھی مزار پر حاضری دینی اور آستانے پہ بھی جانا ہے. تو بابا جی میں وہ رات کو رابطہ نہ ہو سکا اس فیملی سے. تو اگلے دن صبح جو ہے وہ رابطہ ہوا. بابا جی وہاں تشریف لے گئے اور بابا جی نے وہاں اپنا تعارف کرایا کہ میں 10 سال حالت جذب میں رہا ہوں, اب حالت جذب سے باہر آیا ہوں. تو بابا جی میں نے دیکھا کہ بہت نیک لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, میرا بہت اچھا گہرا تعلق ہے علامہ کاظمی سرکار کی فیملی سے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کون آیا ہے بابا جی. اور واپسی پہ بابا جی ہم مزار شریف پر حاضری کے لیے گئے تو میں نے بابا جی وہ علامہ کاظمی سرکار کے قدموں میں میرا پہلے سے ہی طریقہ تھا کہ میں جا کر حاضری دیتا تھا, تو میں گم ہو گیا. تو وہ بابا جی نے باہر سے بھیجا ڈاکٹر ایوب کو, انہوں نے آ کے مجھے ہلایا. پتہ نہیں وہ 15 منٹ گزرے, 20 منٹ گزرے, 25. تو مجھے جب میں پہنچا تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا بابا سید بڑا جلالی ہے. تو یہ میرے لیے بھی ایک اچنبے کی بات تھی. دوسرا واقعہ بابا جی یہ ہوا کہ جو ایک ٹک ٹک بابا جی نے ان کو ٹک ٹک بابا کہتے تھے, وہ وہاں پر شاہ رکن علم میں ان کا آستانہ تھا. تو بابا جی کے ساتھ ہم نے وہاں حاضری دی. وہ ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا. باہر نکلتے ہوئے تو بابا جی کو میں جب بابا جی کے چپل پہنا رہا تھا تو بابا جی نے ایک سینٹینس فرمایا, کہا بیٹا بابا خانقاہی نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے. اور وہ بابا جی کے ساتھ میں باہر نکلا. تو بابا جی مجھے اس سے پہلے کچھ سمجھ نہیں تھی, نہ تو یہ سمجھ تھی کہ یہ خانقاہی نظام کیا ہے اور یہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں. ایک واقعہ بابا جی اور ہوا کہ جب ہم آخری رات سے ایک رات پہلے ہم وہ ڈاکٹر ایوب کے گھر پہ ٹھہرے, تو بابا جی وہ صبح ہم باہر نکلے, گاڑی میں بیٹھے تھے, تو سامنے ایک صاحب آ رہے تھے. تو ڈاکٹر ایوب کہتے ہیں بابا جی یہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اور آخری جو سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ بابا جی آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتا ہے. تو بابا جی نے ترچھی آنکھ سے ڈاکٹر ایوب کی طرف پیچھے دیکھا اور فرمانے لگے بیٹا بابا کیا کنجری کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ میں اللہ کی کنجری ہوں, میرا اللہ جیسے مجھے نچائے میں نے ویسے ناچنا. اسے کہو مجھے اور گالیاں دے اور برا بلا کے. بابا جی مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ جن لوگوں سے میں آج تک ملتا رہا, جو اللہ کے لوگ, نیکوکار لوگ میرے سامنے تھے, وہ سب عزت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اور بابا جی جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے لیے اللہ سب سے اہم تھا, عزت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بابا جی. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے مجھے بہت بڑا ایک جھٹکا لگا بابا جی, اور میرے اندر اور کلیئرٹی آئی بابا جی. اچھا جی ایک بات انہوں نے بیچ میں کی تھی ان سے کہ بابا ہی چاہتے تھے کہ چھوٹے کام نہ کریں, ہم لوگ چھوٹے کام. نو, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سکھلایا. ایکچولی وہ اب اگلی جو آتے تھے ان کو سکھلانا چاہتے تھے کہ وہ بھی اس آرٹ کو سیکھیں, اس جذبے کو سیکھیں. چونکہ بابا قلندر پاک نے روز نہیں جانا تھا ملتان میں, انہوں نے اپنی سفر ناپ لینا تھا کہ جو یہاں رہتے ہیں وہ اس کو پہلے دعا کے اس تصور کو سمجھیں, دعا کرائیں, لرن کریں, یہ جو آج میں ساری باتیں کر رہا تھا, تاکہ پھر آگے وہ یہ ذمہ داری نبھائیں, چونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. اچھا جی, سورہ رحمان کا پیغام کتنا پھیلایا, کیا کیا مشکلات آئیں؟ بابا جی جو میں فرسٹ ٹائم آپ سے ملا اور بابا جی سے مل کے واپس گیا تو بابا جی مجھے خود بھی احساس نہیں ہے کہ کیا ہوا. میسیج دینے کے معاملے میں ایک وہ والدہ, ایک خیال آیا تھا کہ اگر یہ کہا ہے اور اس سے میری والدہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر مجھے یہ کرنا ہے بابا جی.
اور بابا جی صبح دوپہر شام، صبح کہیں سیشن ہوتا تھا، دوپہر میں کہیں ہوتا تھا، شام میں کہیں ہوتا تھا، اور شاید یہ کئی مہینوں تک والدہ کے پردہ کرنے تک میری یہی حالت ہوتی تھی بابا جی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ بابا جی سب جو ہے نا، پہلے تو خاندان والے مخالف ہو گئے، بات بات پر مخالفت شروع ہو گئی. اور بابا جی دوسرا یہ ہوا کہ جی کہ جب کلندر پاک تشریف لائے تو یہ مخالفت اپنے عروج پر پہنچ گئی بابا جی. میرے اپنے والد صاحب بہت شدت سے انہوں نے مخالفت کی، اور بہت سارے آس پاس جانے. اور جب بابا جی وہاں سے تشریف لا رہے تھے واپس، تو ایک سینٹینس فرمایا تھا کہ بیٹا بابا ہاتھ سے دور ہو جائیں گے، ہاتھ سے دور ہو جائیں گے، ہاتھ سے دور ہو جائیں گے. تو بابا جی پھر اس کے بعد جھاڑو ہی پھر گیا، کچھ نہیں بچا. بلکہ میاں بیوی ہم دونوں اکیلے یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، نہ اپنے نہ غیر، کوئی بھی نہیں، بس بالکل اکیلے رہ گئے تھے بابا جی. اچھا جی، سعید صاحب کی شادی ہوئی، ہم بھی گئے ملتان، بلکہ انہوں نے ہمیں جہاز کی ٹکٹ دے کے بلوایا. یہ شادی چ مصروف سن، ہمیں موقع مل گیا، ہم نے کہا چلو زیارات مزارات کر لیں. تو بابا فرید وہاں ملتان سے سارے مزاروں پہ سے تو ہو ہی چکے تھے، بابا فرید بھی گئے اور ساری جگہ گئے. یہ جو آپ کی شادی ہوئی، جی جو کاکی بیگم ہیں، ان کو کوئی ریزسٹنس شروع میں، یہ کیا کام پکڑ لیا؟ شادی ہوئی ہے، یہ سارا دن لوگوں کو دعائیں کراتا پھرتا ہے، لوگ آتے ہیں. بابا جی جو میری شادی ہے نا بابا جی، یہ اصل میں بابا جی وہ، کیونکہ اس میں چھوٹا سا ایک پیچھے سے تھوڑا سا ایک واقعہ ہے. شادی سے پہلے، کچھ شادی سے 1.5 ماہ پہلے میں نے بابا جی آپ سے اور سلیم صاحب سے کچھ ذکر کیا تھا کہ میرا کہیں رشتہ ہوا ہے اور گھر کے حالات، والد صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں. تو میں بابا جی آپ کے پاس اس دن حاضر ہوا. تو آپ نے کہا کہ میاں صاحب والد صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں تو کر لو زبردستی شادی، جو ہوگا بھگت لینا. تو میں نے، میرے منہ سے بابا جی اچانک نکلا، میں نے کہا بابا جی جو میرے اللہ کو منظور ہے. تو بابا جی آپ یوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ تھوڑا سا آگے ہوئے، آپ نے کہا پھر سوچ لو. میں نے کہا بابا جی جو میرے اللہ کو منظور ہے. تو آپ نے کہا پھر سوچ لو یار، جو ہوگا بھگت لینا، کر لو شادی جہاں کرنا چاہتے. تو میں نے کہا کہ بابا جی نہیں، جو میرے اللہ کو منظور ہے. تو بابا جی آپ نے بس مجھے اچانک اشارہ کیا، اٹھو اٹھو کھڑے ہو اور بھاگو یہاں سے، تمہاری 1.5 ماہ میں شادی ہو جائے گی. تو بابا جی جس دن میں یہاں سے واپس گیا، اگلے دن رشتے کی بات ہوئی، جہاں میری مسز، جو میری مسز ہیں، اور ٹھیک 1 ماہ 15واں دن تھا جس دن میرا بارات اور میرا نکاح ہوا ہے. اور بابا جی آپ بھی تشریف لائے تھے. تو بابا جی اس میں ہوا یہ کہ بابا جی جو پہلے دن سے ہی، کیونکہ آپ تشریف لائے ہوئے تھے، میں ان کو بتا چکا تھا. اور ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو ہمارا جو ولیمے کا دن تھا شام کو، تو ہم بیٹھے تھے، تو میں نے مسز کو کیمیائے سعادت کا ایک چیپٹر جو ہے وہ پڑھایا. وہ پتہ نہیں کیوں پڑھایا، مجھے خود بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہی چیپٹر کیوں منتخب ہوا اور کیا ہوا. کہ جی کہ سما کے حوالے سے تھا کہ جو سما سے کو سننے والا اور اس کو دیکھنے والا دونوں فیض یاب ہوتے ہیں. تو بابا جی جب آپ سے ملاقات ہوئی اگلے دن، آپ نے ان کو صبح دعا کرائی تھی. تو بابا جی جب وہ دعا ہوئی تو اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے کبھی اس سسٹم کے حوالے سے کسی بھی اس معاملے کا اظہار نہیں کیا. اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. کبھی میرے ساتھ، میں ان کی آپ سے محبت اور بابا جی سے جو محبت ہے اس کو بڑا ڈیفرنٹ پاتا ہوں بابا جی. وہ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوں. اور یہ خاص کرم تھا مجھ پر جو ہوا ہے. کلندر پاک نے کرم فرمایا، آپ نے کرم فرمایا بابا جی. اچھا جی، آپ نے تو خود ہی اظہار کر دیا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑا زمانے سے کسی ولی اللہ کی تلاش تھی، کسی بابے کی تلاش تھی، پھر اچانک ایک دن بابا مل گیا. ایسی ہوائی سی کہانی لگتی جی. کیونکہ جب کسی کو سنانا نا، ایسی کسی بیوقوف کو سنا رہے ہو تو کہیں اچھا بات زبردست، سانو بھی دس. لیکن جو اندر کی جنگ ہوتی ہے، جی نفسی جنگ، یا ہمارا جو دلوں کی سختی ہے، ہمیں اس بارگاہ کا پتہ بھی نہیں، ادب آداب کا بھی نہیں پتہ ہوتا. جی. جب آپ کلندر پاک سے ملے تو کیا اندر سے آواز آئی، یا کیا ہوا کہ آپ کسی ولی اللہ سے ملنے آئے ہیں، یا بالکل ہی ابھی سمجھ ہی نہیں آئی؟
بابا جی جب بابا جی سے ملاقات ہوئی تو بابا جی مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی. بابا جی نے جب یہ فرمایا نا کہ جی کہ بیٹا بابا اپنی ول پاور امپروو کرو, تو میں الٹا بڑا مشکوک ہو گیا کہ جی کوئی وظیفہ نہیں بتایا, کوئی چلہ نہیں واہ. بتایا, کوئی کہانی نہیں کی, یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں. یعنی میں کلیئر نہیں تھا بابا جی بہت ایک میرے اندر. اور بابا جی کا وہ جو فرمانا کہ زبان کن ہے, اس سے بھی کچھ میرے اندر الجھاؤ پیدا ہوا. بابا جی کے ساتھ رہا بابا جی 2 ڈھائی 3 سال کا عرصہ جو ہے, لیکن میرے اندر کئی سوالات اور کئی الجھاؤ پیدا ہوتے تھے بابا جی. اور اس میں بابا جی کیونکہ اس وقت سوال کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی اور اتنی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی تھی, تو کلیئرٹی بھی نہیں تھی. بابا جی جو اصل میں وہ جو اندر والی آواز ہے نا, وہ آئی کوئی 2.5 یا 3 سال بعد, جب سملی ڈیم میں بابا جی نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں سب لوگ آئیں. تو میں بھی اس دن جو ہے وہ اسلام آباد آیا ہوا تھا. تو وقار صاحب اور جو کرنل ان کے وہ کیا نام ہے ارشد صاحب, ان کی گاڑی میں بیٹھے تو ہم سملی ڈیم کی طرف جا رہے تھے. بابا جی میں بڑا ایک ایسا ہوتا ہے کہ جی کہ آپ بابا جی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک آپ کو کہیں وہ نفس جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خیال دے رہا ہے, کبھی کوئی خیال دے رہا ہے. بابا جی میں وہاں پر نہ گاڑی میں رو پڑا, میری آنکھوں سے آنسو, اور میں اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گیا کہ میرے رب, میں اتنا کلیئرٹی اور یکسوئی اور کلیئرٹی کے ساتھ کس بابا جی کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا. کیونکہ بابا جی میں ملامتی سلسلے سے یا جذبی دنیا سے اس سلسلے سے واقف ہی نہیں تھا. بابا جی میری نظر میں تو وہی جبہ و دستار ہی سارا کچھ تھا. بابا جی اس دن ایک اندر سے ایک بڑی شدت سے ایک آواز اس دن آئی کہ ساری زندگی ہم سے مانگتے رہے ہو کہ اپنا محبوب دکھا, اپنے عاشق سے ملا, اپنے عاشق سے ملا, آج ہمارا عاشق سامنے ہے تو پھر پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے. اور جی پھر مجھے یاد آیا کہ میں جب بھی حضرت منصور حلاج, حضرت باعید بستامی, حضرت بابا بلے شاہ سرکار یا ان عاشق اللہ کے واقعات پڑھا کرتا تھا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ عاشق اللہ کی کیا کیٹیگری ہے, کیونکہ جو کتابوں میں ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے بابا جی تھے. تو لیکن وہ پھر ایک کلیئرٹی اس دن بابا جی مجھے آئی کہ یہ بابا جی جو ہیں وہ عاشق اللہ ہیں. کون ہیں, کیا ہے. اس کے بعد بابا جی وہ جو کچھ بھی بابا جی ان کے بعد جو کچھ بھی میں نے سمجھا ہے وہ بابا جی صرف آپ کی ذات سے, جو کچھ آپ نے بابا جی کی معرفت عطا فرمائی ہے, بابا جی کے بارے میں بتایا, وہ اتنا ہی سمجھ آیا ہے. کیونکہ بابا جی ہماری جو محدود عقل ہے, جو ہماری کیفیت ہے, وہ ہم بابا جی اللہ کے دوست کو نہ جان سکتے نہ پہچان سکتے, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے بابا جی ان کو جاننا پہچاننا. ہاں بابا جی ایک احساس ضرور ہوتا تھا جب بھی بابا جی سے ملتے تھے تو وہ ایک انرجی کا جو گرینجر محسوس ہوتا تھا, تو اس سے یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں بابا جی. وہ اپنے احساس تک تو میں اتنا ہی جانتا ہوں, باقی جو کچھ معرفت ہوئی ہے وہ بابا جی آپ نے فرمایا اور آپ کی زبان سے ہی سب جانا ہے بابا جی. اچھا جی, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملے, کئی واقعات ہوئے, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما. جی بابا. اب شروع ہوا, پہلے سال ظاہر مزار بھی بن گیا, عرس شروع ہو گیا. جی بابا. ہماری وہ ہے روایہ, ہم مزار پہ لائٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کو سجاتے بھی ہیں, عرس بھی کرتے ہیں, لنگر بھی کھلاتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنی ایک ملتان کے جو بہت سارے پیار کرنے والے ہیں قلندر پاک سے, ان کے ساتھ مزار پہ لائٹنگ کرتے ہیں ہمیشہ. جی. اور عرس جو ہے وہ سردیوں میں ہوتا ہے, سردیوں کے دن ہیں, لیلہ میں سردی بھی بہت ہوتی ہے, آپ 10 12 دن ڈیرے لگے ہوئے ہیں, لائٹنگ ہو رہی ہے, اور جب فائنل ہوگی اس کی تصویریں مجھے آ رہی ہیں, پھر میں لوگوں کو بھیج رہا ہوں, سب کو دکھا رہا ہوں. آپ کے 3 بیٹے بھی ہیں. جی بابا. ماشاء اللہ, اللہ نے تینوں بیٹے دیے. 1 عدد بیگم بھی ہیں, 1 عدد انسٹیٹیوٹ بھی ہے. یہ سارے کام چھوڑ کے اس طرح کیسے کر لیتے؟ بابا جی میں بابا جی اپنی بات کرتا ہوں. بابا جی میرے پلے تو کچھ ہے نہیں, میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن بابا جی ایک عجیب معاملہ ہوا ہے یہ سارے معاملے میں کہ بابا جی جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک سینٹینس فرمایا تھا مجھے چلتے ہوئے, گاڑی میں بیٹھ رہے تھے ہم پورچ میں. کہتے بیٹا بابا آپ اسلام آباد آنا جانا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بابا جی ہوتا ہے. بیٹا آتے جاتے آپ نے للہ میں حاضری دینی ہے. آپ کو صاحبزادگان میں سے کوئی ہو یا نہ ہو, آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا. بابا جی جب بابا جی نے پردہ کیا تو مجھے ان کے بابا جی کی اس بات کا مفہوم اس دن سمجھ آیا کہ بابا جی کیا فرما رہے تھے.
حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس کو فالو کرنے کے لیے ایک دن کیسر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے لے کے جائیں لیلا. ہم لیلا حاضری دینے گئے تھے بابا جی کی حیات میں. لیکن جو بابا جی کے پردہ کرنے کے بعد ہے وہ مفہوم سمجھ آیا کہ آتے جاتے آپ نے حاضری دینی ہے. بابا جی میں دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بابا جی اس لیے مجھے پتہ نہیں لیلا میں کچھ عرصہ میرے ساتھ یہ رہا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ میرا گھر ہو. شاید وہ اسی وجہ سے رہا کہ بابا جی نے کوئی کام لینا تھا, یہ کام کی مجھے توفیق دینی تھی. اور بابا جی جتنے لائٹنگ کرنے والے کاکے کاکیاں آتے ہیں, کاکے آتے ہیں 5 7 8 لوگ ہیں, ان میں سے بابا جی کوئی الیکٹریشین نہیں ہے, کسی نے کام نہیں کیا. میں نے بھی کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا الیکٹرک کا بابا جی. بس بابا جی یہ خیال بھی دیا آپ نے اور کام بھی آپ بابا جی خود خیال دے رہے ہیں, خود کروا رہے ہیں. ہمیں تو خود نہیں سمجھ آتی, جب وہ بن جاتا ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہمیں خود بھی حیرت ہو رہی ہوتی ہے بابا جی. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتی بابا جی. وہ محبت خود کروا لیتی ہے, خود ہی کروا لیتا ہے. اس میں ایک ضمنی, اب جاوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس طرح کی لائٹنگ کا وہ نہیں رہا مزار کی, چونکہ تعمیر نو ہوگی. بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب اس کے انوائرمنٹ کو بھی تو ڈیکور کرنا ہے. ہم لائٹیں خریدتے تھے, ہر سال اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے, پھر لائٹیں ٹوٹ جاتی تھیں. اچھا نہ صرف لگاتے تھے, پھر آ کے اس کو اتار کے سنبھال کے بھی رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس میں منچا صاحب کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو ہر چیز کو لک آفٹر کرتے ہیں. جی بابا. اور آپ لوگ جو 8 10 دن ڈیرے ڈالے ہوئے, ان کے کھانے پینے اور محبت کا ان کا ایک بڑا رول ہے. آپ رہتے ملتان میں, جی ابھی تو آپ میں نے بلایا تو آپ کا اکثر جمعرات کو فون آتا ہے, آ جائیں, میں صبح آ جاؤں, کل آ جاؤں دعا پہ. میں کہا جی ہاں جی آ جائیں. شام کو آپ پہنچے, دعا میں شامل ہوئے, رات کو آپ ملتان چلے گئے, تھکتے نہیں. بابا جی تھکاوٹ کی بات اتنی ہے کہ میرا گاؤں جو ہے نا وہ صرف 50 کلومیٹر ہے بابا جی, دنیا پور جو ہے. تو مجھے اگر کوئی گھر والوں میں سے یا کوئی کہہ دے نا جی یہ ذرا گاؤں جانا ہے, تو مجھے بخار ہو جاتا ہے. واہ. اور میرے لیے 50 کلومیٹر سفر کرنا, جانا آنا بھی عذاب ہوتا ہے. میں 6 ماہ سال تک گاؤں نہیں جاتا بابا جی. لیکن بابا جی جب میں ادھر کا خیال آتا ہے نا بابا جی, وہ مجھے خود بھی نہیں پتا, میں رہ نہیں سکتا. کچھ دنوں بعد تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے بس ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آئے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور جب ادھر آنا ہوتا ہے تو پھر کہاں سے انرجی آتی ہے یہ بھی پتہ نہیں, اور کیسے آ کے میں چلا جاتا ہوں یہ بھی پتہ نہیں. یہ سب کرم ہے بابا جی, میں تو کرم کے علاوہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا. بابا جی کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, ورنہ میرے جیسا نالائق آدمی جس کو شہر کے دوسرے کونے پر جانا پڑ جائے تو وہ کئی دن تک وہ معاملات کو لنگر آن کرتا رہتا ہے. یار آج ٹیکس آفس جانا ہے, آج نہیں جاتا, کل جاؤں گا, کل نہیں جانا, پرسوں جاتا. لیکن بابا جی جیسے ہی آپ کی طرف آنے کا ہوتا ہے تو بس پھر دل چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچ جائیں بابا جی, بس یہ بات ہے. واہ. آپ کی بیگم صاحبہ بھی کلندر پاک سے بہت پیار کرتی. جی بابا جی. آپ بھی کرتے. آپ دونوں کی ایک فقیر سے محبت کا بچوں پہ کیا اثر ہوا؟ بابا جی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو جتنا نالائق اور فضول میں تھا, میری اولاد ویسی نہیں ہے. اور ان میں جو بابا جی کا پیار ہے وہ مجھ سے کئی گنا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس عمر میں جتنا پیار ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ ہے. ہمیشہ جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو ان کا جھگڑا یہ ہوتا ہے میں نے ساتھ جانا ہے. تینوں اپنی اپنی جگہ پر ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ جانا ہے. تو بابا جی میں کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو لے آتا ہوں. لیکن بابا جی یہ جو فقیر کی نسبت ہے بابا جی, میں جب معاشرے کے حالات کو دیکھتا ہوں, خود ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں, تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میری اولاد کو بہت ساری قباحتوں سے محفوظ کر دیا ہے. اور اس نسبت میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں, رب کریم میرے ان بچوں کو اور میری آنے والی نسلوں کو بابا جی سے جوڑے رکھنا. بابا جی یہی ہے بابا جی. واہ. آپ کو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی. جی بابا جی. کہ میاں سعید دیوانگی اختیار کریں. جی بابا جی. پیغام پھیلانے کے حوالے سے. جی بابا جی. ایسا ہوا؟ بابا جی اس سینٹینس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. اور جی میں پیغام دینے کے حوالے سے جب بابا جی ملتان سے واپس آئے تو بابا جی مجھ سے اکثر فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا کس کو پیغام دیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو بابا جی میں عام طور پر جو بھی ڈیلی جو ایکٹیویٹی کرتا تھا وہ بابا جی کی کال آتی تھی تو بتا دیتا تھا, ورنہ نہیں بتاتا تھا. تو ایک دن بابا جی کی صبح 6, عام طور پر بابا جی کال صبح 6 بجے آیا کرتی تھی مجھے.
تو مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آئندہ نہ بابا آپ سے جگہ ٹیکس لے گا، آپ نے بابا کے فون کا بل پے کرنا ہے، اور بابا آپ کو خود فون کر کے آپ سے رپورٹ لیا کرے گا کہ آپ ڈیلی کیا کرتے ہو۔ تو بابا جی وہ میں نے بابا جی وہ بل پے کیا پہلے منتھ، تو ابھی نے مجھے فون کیا بل پے کیا، میں نے کہا بابا جی کیا تھا، تو پھر بتایا کیوں نہیں، آئندہ جب بل پے کرنا ہے تو بتانا بھی ہے۔ تو بابا جی جنوری میں 25 جنوری کو بابا جی کے پردہ کرنے سے کچھ دن پہلے میں نے بل پے کیا، تو میں نے بابا جی کو رنگ کر کے بتایا، تو بابا جی نے پھر اس وقت مجھے یہ سینٹینس فرمایا کہ بیٹا بابا جنون اختیار کرو، جنون اصل راز ہے۔ یہ الفاظ بابا جی کی یہی تھے۔ بابا جی میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید جتنا جو بابا جی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو جنون کا لفظ، یہ دیوانگی کا لفظ جو ہے بابا جی، میں اس کو ویسے کر نہیں سکا، کاش میں ویسا کر سکوں، اور دعا یہی کرتا ہوں کہ اے رب کریم مجھے واقعی دیوانگی عطا فرمائے۔ تو بابا جی یہ ایک وہ ہے کہ میں ویسا نہیں میں سمجھتا کہ میں ویسا کر پا رہا ہوں جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، جنون کی ڈیفینیشن کو اس طرح سمجھیں، کلندر پاک بھی فرمایا کرتے تھے وہ جو دیوانہ کبھی خود کو نہیں کہتا کہ میں دیوانہ ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے۔ ایک چیز، ہر ایک کے لیے جنون سطح مختلف ہیں۔ جو فقیروں کے لیے جنون اور چیز ہے، پیار کرنے والوں کے لیے جنون اور چیز ہے، اور وہ جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر بات کیا کرتے تھے، وہ کوئی کسی کو حکم نہیں جاری کیا کرتے تھے۔ مطلب کسی کو کہہ دیا اور ہم نے عمل نہیں کیا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بات غلط ہو گئی نا، کہ انہوں نے کہی اور ہم نے عمل نہیں کیا۔ ایکچولی وہ ایک جنون میں رہتے تھے، بالکل ایک یکسو تھے ایک خیال میں۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ لوگ اس سے یہی مطلب لیں کہ وہ ایک خیال کے اندر تسلسل سے رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ سے ایک سوال تو ہم نے یہ پوچھ لیا بچوں والا، آپ نے پیغام پھیلایا، پیغام تو پھیلایا ظاہر ہے، فقیر سے محبت کا تسلسل بھی ظاہر ہے، آپ یہاں موجود ہیں، آپ کی ساری کہانی لوگوں نے سنی۔ اگر یہ اس ٹوٹیلٹی کو اوور دا ایئرز میئر کیا جائے اور میں یہ پوچھوں کون سی تبدیلی آئی ہے، یہ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ چلیں بابا جی وہ جب میں ملا تھا تو سلیم صاحب اور بابا جی سے آپ سے ملاقات کے بعد ایک لفظ یوز ہوتا تھا کہ زندگی میں یو ٹرن لگ جاتے ہیں، تو مجھے نا ایک الجھاؤ ہوتا تھا کہ یہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی باتیں ہی ہیں بابا جی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا جی واقعی میری زندگی میں یو ٹرن لگا۔ بابا جی میرے جو معاملات تھے، کبھی کوئی مجھے جادو ٹونے کی باتیں سناتا تھا، کبھی میں کسی وظائف میں ہوتا تھا، چلا کشی، یہ سارے کچھ معاملات میں بھی کیا کرتا تھا بابا جی۔ لیکن بابا جی سے ملنے کے بعد اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد جو ہے بابا جی، وہ صرف ایک بات ہوئی ہے، وہ اللہ کا خیال بہت مضبوطی پکڑتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ پہلے جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ یوں لگتا تھا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یا یہ کوئی میرے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب میرا اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے کرم ہو رہا ہے۔ اور کلندر پاک کی نسبت کے صدقے میں بابا جی وہ جو ایک خیال ہے، جو الجھاؤ ہیں میری زندگی کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی دکھ تکلیف آتا ہے، جو کہ آتے ہیں زندگی کا حصہ ہے، تو جھٹکا تو لگتا ہے بابا جی، لیکن یہ خیال فوراً نہیں آتا ہے اللہ ہے نا، اللہ کہیں گیا تو نہیں ہے، اور بابا جی ہیں نا۔ یہ خیال جو ہے اللہ کے ہونے کا اور بابا جی کے ساتھ ہونے کا اور بابا جی کے کرم کا جو ہے، ان کے فیض کا، یہ خیال بابا جی لیے پھرتا ہے۔ ہر دکھ ہر تکلیف جو ہے وہ آرام سے گزر جاتی ہے۔ اور بابا جی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو پوری ڈائریکشن ہے، اس میں بابا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ نے جو ہے وہ مجھے بابا جی سے ہی ملانا تھا، تو مجھے ایجوکیشن سیکٹر اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ یہ اسباب بنتے گئے اور میں ادھر آ گیا، اور وہ اللہ کا وہ جو ایک پورا نظام ہے جس کے تحت یہ چل رہا ہے، تو وہ اب سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز تو میرے رب نے خود ہی تخلیق کی ہے اور وہ سارا وہی چلا رہا ہے۔ تو بابا جی پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ بابا جی یہ خیال میں مضبوطی آئی ہے بابا جی۔ تبدیلی کا جو تصور ہے جی وہ بڑے وائڈر سکیل پہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو میرے نزدیک تبدیلی جو ہے وہ ایک ڈھلائی ہے، ڈھل کے آپ ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ نہیں رہتے۔ سعید صاحب نے آلموسٹ گھوم پھر کے وہی بات کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ کوئی واضح طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا غصہ ختم ہو گیا، میں نفرت کرنے کم ہو گیا، یا دنیا میں کوئی واقعہ ہوا تو میں نے پرواہی کوئی نہیں، یا میرے ساتھ مشکل آ گئی تو میں نے کبھی اس کو آئی ڈنٹ ٹیک اٹ ایٹ ہارڈ اور وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایک ڈھلائی ہوتی ہے. ڈھلائی کا جو پروسیس ہے وہ شاید ایک تزکیہ نفس کی طرح زندگی کے آخری مرحلے تک جاتا ہے. جی. ایک پروسیس ہے جو کلندر پاک سے ملے، سمجھ نہیں آئی، پھر ملے، پھر سمجھ نہیں آئی، پھر ملے، پھر سمجھ نہیں آئی. جو ہم کیریئر ہیں، جن خیالات اور علوم کے، وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنے رہے، پھر اچانک اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم اس میں داخل ہو گئے. لیکن وہ داخل جو ہونا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم ایک دم اس کے اندر داخل ہوئے. وی انٹرڈ، وی کانکرڈ اینڈ وی بیکیم دا کنگ. نہیں، ایسی بات نہیں. اس کے اندر بہت مشکلات ہیں، مجاہدے ہیں. یہ جنون کا جو راستہ ہے اس کے اندر واقعی بہت مجاہدے ہیں، اور یہ مجاہدہ اپنے ہی سفر ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ ہے، وغیرہ وغیرہ. صحیح صاحب، سورہ رحمان کے پیغام ملنے کے بعد 2002 سے چلتے ہیں، آج 2025 سے 23 سال گزر گئے. جی بابا جی. پیغام پھیلا، آپ نے بھی پھیلایا، ہر ایک نے پھیلایا جس نے پھیلایا. اگر جو لوگ سن رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ آپ یہ بتائیں، اس پیغام سماعت سورہ رحمان کو سننا اور اس پیغام کو پھیلانا کیوں ضروری؟ بابا جی، میں اگر بابا جی سے اور آپ سے ملاقات سے پہلے کے زندگی کو دیکھتا ہوں، سورہ رحمان کے میسیج سے پہلے کے، تو مجھے بابا جی کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ کا رزق باندھ دیا گیا ہے، گھر میں جھگڑے اور مصیبتیں. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا تو میں وہ بھی کر لیتا. تو اس پیغام رحمت نے نا مجھے بابا جی سکون عطا فرمایا. میرا گھر سب سے اجڑا گھر تھا. بابا جی سے ملنے سے پہلے میں بابا جی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ توبہ کر کے ہمارے گھر کے پاس سے گھرتے تھے، دیکھو اس گھر پہ کیسی نحوست آ رہی ہے کہ ہر چیز اجڑ گئی ہے. تو بابا جی اس رحمت نے میرے گھر کو آباد گھر میں کنورٹ کر دیا. بابا جی وہ جو نفرتوں کا بھرا ہوا ایک گھر تھا جس میں بھی بات پر گن اٹھانے اور بندے مارنے پر تیار ہوتا تھا، تو بابا جی اس میں ایک سکون اور رحمت کا وہ آیا. اور جب میرا گھر آباد ہوا تو بابا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اجڑے گھر کے لیے، ہر دکھی دل کے لیے، ہر پریشان شخص کے لیے یہ پیغام رحمت بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہوا کہ بابا جی جیسے جیسے یہ پیغام رحمت میں دیتا گیا تو میرے اندر کے الجھاؤ جو ہیں وہ ایڈریس ہونا شروع ہوئے ہیں. بابا جی اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہی نفس جو ہے وہ، میں عرض کر دیتا ہوں بابا جی کہ کبھی خیال آتا تھا کہ شاید کوئی میری روحانیت تاری شروع ہو گئی ہے، کبھی بابا جی کچھ اور کبھی کچھ. تو بابا جی یہ جو الجھاؤ تھے وہ جتنا پیغام دیتے رہے تو بابا جی اس سے وہ الجھاؤ اور آپ کی گائیڈنس سب سے امپورٹنٹ رہی ہے. بابا جی کئی بار ہوا، ایک دو بار آپ نے مجھے ڈانٹ دیا اور میں پہلے سوچتا تھا کہ ظاہراً تو میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. تو پھر میں اپنے اندر، کیونکہ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ جو بھی فرما رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، تو بابا جی پھر میں اپنے اندر ٹٹولتا تھا تو مجھے اپنے اندر کہیں نہ کہیں وہ الجھاؤ محسوس ہوتا تھا جس کو میں ایڈریس کر پاتا تھا. تو بابا جی یہ جو میسیج کا تسلسل سے پھیلانا ہے، اس نے میرے اندر کے بہت سارے الجھاؤ بھی ختم کیے ہیں بابا جی. اور وہ جو اللہ کا خیال ہے وہ بابا جی بڑا مضبوط ہو گیا ہے. دوسرا بابا جی ایک چیز میں نے اور دیکھی کہ جن لوگوں کو میں نے پیغام دیا، ایک بار سورہ رحمان سنائی اور میں کچھ عرصے بعد ان سے ملا، 5 سال 2 سال 10 سال بعد، بابا جی ایک بات تھی کہ ان کا بھروسہ اللہ پر بہت بڑھ گیا تھا. یہ وہ تبدیلی ہے جو میرے لیے بڑی حیران کن ہے بابا جی. تو بابا جی شاید میرا یہ جو معاشرہ جو آگ میں جل رہا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا سوچوں کی. جو بابا جی نے فرمایا تھا کہ سوچ بدلے گی تو نظام بدلے گا، بابا جی وہ شاید ہم سوچوں کو جو ہے وہ اپنے تقاریر سے یا کسی چیز سے نہیں بدل سکتے. یہ پیغام رحمت یہ ساری تبدیلی لا سکتا ہے بابا جی. تو اس پیغام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے بابا جی. یہ میری زندگی کا حاصل ہے. بہت نوازش. قرآن ہی نجات ہے، قرآن ہی شفا ہے، قرآن ہی رحمت ہے. جی بابا جی. اور جن چیزوں کا سید صاحب نے ذکر کیا، سننا اور پھر اس کو پھیلانا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہون کی کریے بھئی اس کو پھیلاؤ، اچھا جی پھیلا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ پھیلانے سے کیا مراد ہے. کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو بکھیر دو، ہم نے یہ کہا لوگوں تک جانا ہے. جیسے آپ تک کوئی آیا، میں آیا، کوئی آیا، اب آپ بھی لوگوں تک چل کے جائیں، اس کو پھیلائیں.
اس کے اثرات پیغام پھیلانے سے ہی آتے ہیں. سید صاحب بہت نوازش، آپ ملتان سے تشریف لائے اور آپ نے بڑا ایک کلند پاک سے محبت کی اور اس کا پریکٹیکل سب کے سامنے